بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کے ویلوگ میں ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم سوال جو آج ہر پاکستانی پوچھ رہا ہے کہ وہ کون تھا۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ رانا ثناءاللہ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ وکلاء نے یہ ایف آئی آر درج کروائی ہے۔ ان کے مطابق جس دن 25 مئی کو عمران خان صاحب نے کال دی تھی اسلام آباد جانے کی، اس دن نوجوان وکیل یہاں سے نکلے قافلہ لے کے، لیکن عدالتوں کے باہر ہی ان پر تشدد کروایا گیا۔ یہ ایف آئی آر کس کے خلاف ہے؟ رانا ثناءاللہ کے ساتھ ساتھ جو سی سی پی او لاہور ہیں ان کے خلاف، اور جو ڈی آئی جی آپریشن ہیں ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہے۔ اس میں دفعات جو لگائی ہیں، دفعہ 166 ہے، 352 ہے اور 427 ہے۔ یہ دفعات لگی ہیں جن کے اندر یہ شکیں لگتی ہیں جب ریاست اپنی مشینری کا ناجائز استعمال کرتی ہے اور کوئی بھی سرکاری جو عہدے پر براجمان ہوتا ہے وہ اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتا ہے، مس یوز کرتا ہے، تو اس پر یہ دفعات لگتی ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں کہ زرداری صاحب نے نواز شریف اینڈ کمپنی کو بہت بری طرح پھنسا دیا ہے، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شہباز شریف سمیت کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن زرداری صاحب رابطے میں ہیں۔ جو باغ ڈور ہلا رہے ہیں، جو کچھ چلا رہے ہیں، جو معاملات طے پا رہے ہیں، وہ زرداری صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں مکہ اور ڈیل کے ذریعے چل رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے بھی جو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہوتی ہے وہ زرداری صاحب کے ریفرنس سے جاتے ہیں۔ اس کے بعد انتہائی اہم سوال، چند سوالات ہم قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور قوم کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں جن سے ہم مخاطب ہیں اور جو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جن سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون تھا۔ وہ کون تھا جس نے امریکہ کو عمران خان سے ملاقات ہونے سے پہلے ہی اڈے دینے کا وعدہ کر لیا تھا؟ پوچھا جائے تو وہ کون تھا جو ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا تھا؟ وہ کون تھا جس کے ذمے رجیم چینج آپریشن کی کامیابی لگائی گئی کہ آپ نے کامیاب کروانا ہے؟ وہ کون تھا جو امریکہ کو یہ کہہ رہا تھا کہ روس جانے کا فیصلہ عمران خان صاحب کا ذاتی ہے، جبکہ میٹنگ میں ملٹری اور سول جو ہمارے افسران ہیں ان سے ڈسکس ہو چکی تھی، اور اس میں فیصلہ ہوا تھا کہ روس کا دورہ عمران خان صاحب کو کرنا چاہیے؟ لیکن وہ کون تھا؟ وہ کون تھا جس نے عمران خان کے دور حکومت میں عمران خان کی کال پر آنے والی عوام کے لیے ٹی چوک سیل کروایا اور وہاں پر عوام کو آنے سے روکا؟ آخر وہ کون تھا جس نے عدم اعتماد کی ووٹنگ کے وقت قیدیوں والی گاڑی منگوا کر ایوان کے باہر لگوا لی؟ وزیر اعظم تو عمران خان صاحب تھے۔ وہ کون تھا جس نے وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کر دی؟ جبکہ وزیر اعظم بھی نہیں کہہ رہا، وزیر داخلہ بھی نہیں کہہ رہا، لیکن وہ کون تھا جس نے ای سی ایل میں نام ڈالنے کی سفارش کی؟ اس کے بعد اگر پوچھا جائے تو وہ کون تھا جس نے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کو عدالت میں جانے سے منع کر دیا، جس پروسیکیوٹر نے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے خلاف ریفرنس دائر کرنے تھے؟ وہ کون تھا جس کے حکم پر الیکشن کمیشن نے کم از کم 7 ماہ الیکشن کے لیے مانگے کہ اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 7 ماہ میں چاہیے؟ اس کے بعد وہ کون تھا جس نے پنجاب اسمبلی میں پولیس کو داخل ہونے کا حکم دیا اور وہاں پر تشدد کروایا، جبکہ وزیر اعلیٰ بزدار صاحب تھے اور اسپیکر پرویز الہی صاحب تھے؟ وہ کون تھا جس نے گورنر پنجاب کے سیکرٹری کو گورنر صاحب کے احکامات ماننے سے بھی روک دیا کہ آپ نے ان کی کوئی بات نہیں ماننی؟ اور وہ کون تھا جس نے گورنر پنجاب کہ جو گورنر ہاؤس تھا اس پر قبضہ کروایا، جبکہ گورنر صاحب تو گھر آرام فرما رہے تھے، اور جب انہوں نے عدلیہ سے رابطہ کیا، اداروں سے رابطہ کیا، تو کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا؟ وہ کون تھا جس نے عمران خان صاحب کے موبائل چوری کروائے؟ پوچھا جائے تو وہ کون تھا جس نے شیری مزاری کو گرفتار کروا کے ان کا موبائل ضبط کیا؟ سب سے پہلے موبائل ضبط کیا گیا۔ وہ کون تھا جس کے حکم پر ہر پیشی پر نیب کا مریم صفدر کا پروسیکیوٹر جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے؟ اور وہ کون تھا جس کے حکم پر حمزہ شہباز اور شہباز شریف کا پروسیکیوٹر تبدیل کیا گیا؟ پہلے والے کو مبینہ طریقے سے مروا دیا گیا، قتل کروا دیا گیا، اور نیا جو ہے وہ تبدیل کروانے کی کوشش کی جا رہی۔ اور وہ کون تھا جس کے حکم پر صحافیوں کے خلاف ایف آئی آریں درج ہو رہی ہیں؟ وہ کون تھا جس کے حکم پر لانگ مارچ کے شرکاء پر تشدد کیا گیا؟ وہ کون تھا جس نے پی ٹی آئی قیادت کے خلاف مقدمات درج کروائے؟ وہ کون تھا جس نے کارکنوں پر ہونے والے تشدد کے مقدمات تک درج نہیں ہونے دے؟ اور وہ کون ہے، کون تھا اور کون ہے جو پنجاب کی مخصوص نشستوں پر اس وقت تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو سیٹیں ہیں ان کی نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہونے دے رہا؟ قوم پوچھ رہی ہے وہ کون تھا، اور وہ جو بھی تھا
اس کا کھیل بے نقاب ہو چکا، پوری قوم کے سامنے وہ ننگا ہو چکا، وہ اپنی عزت، قدر، منزلت، مرتبہ سب کھو بیٹھا۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے وہ سچے دل سے اس چیز کا اقرار کرے، قوم سے معافی مانگے، اور دوبارہ جیسے ان چوروں کو لے کے آئے ان چوروں کی چھٹی کروائے اور اپنی اس غلطی کا ازالہ کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔